میرے بھائیوں، بڑا گرم ماحول ہے اس وقت پورے سوشل میڈیا پر آپ یہ خبریں بار بار پڑھتے ہوں گے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہمیں بڑی فکر ہو گئی، ہماری غیرت جاگ گئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مسلم بہن ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کسی نے کہا ان لڑکیوں سے موبائل چھین لو، کسی نے کہا ان لڑکیوں سے اسکوٹی چھین لو، کسی نے کہا لڑکیوں کو کالج میں بھیجنا بند کرو، گھر بیٹھا دو۔ ذرا تصور کرو بھائیوں، کیا یہ سارے کام کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسئلے کے اسباب کو جاننا ضروری ہے، مسئلے کے جڑ تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ حالات کیوں آئے، حالات یہ کیوں پیدا ہوئے۔ ہماری مسلم بہن ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری مسلم بہن غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی بچی کو ایمان کی اہمیت نہیں بتائی۔ آپ کی بچی بھی یہ کر لیا، محلے کا نام روشن کر دیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ آپ کی بچیوں کو ایمان کی قیمت کیوں نہیں پتا؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا پتہ لگاؤ کہ ان لڑکیوں نے یہ راستہ کیوں چنا۔ جب پتہ لگاؤ گے، ان لڑکیوں کا کہانی آپ دیکھو گے تو آپ اپنے دانتوں تلے انگلی دباؤ گے۔ آج ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہے۔ کتنے گھروں میں مرد نشہ کر رہا ہے، جوان لڑکوں کو گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے، عورتیں مزدوری کر کے گھر چلا رہی ہیں۔ اس گھر کی جوان لڑکیاں اپنے گھر کے اس ماحول سے تنگ ہیں۔ جب اس ماحول میں کوئی انہیں پیار کا جذبہ دیتا ہے، کوئی محبت کا جذبہ دیتا ہے، کوئی نوکری کا جذبہ دیتا ہے، کوئی خوبصورت زندگی کا جذبہ دیتا ہے، انہیں اپنے جال میں پھنسانا آسان ہو جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کو گالی دینے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے فیملی سسٹم کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں دنیا کی سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ نکاح ہے۔ سب سے مشکل کام ہو گیا شادی کرنا، اور سب سے آسان کام ہو گیا زنا کرنا۔ ہم تو نماز کے ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بھائیوں، ذرا تصور کرو نکاح کیسے ہیں آج ہمارے شادی بیاہ کا نظام کیسا ہے؟ دنیا بھر کی رسم ہے۔ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں، سماج نہیں سدھر سکتا، معاشرہ نہیں سدھر سکتا جب تک ہم نکاح کو آسان نہیں کریں گے۔ اپنی اس نکاح کے سسٹم کو آسان کرو، یہ دماغ سے نکال دو کہ اتنی جہیز ملے گا تب شادی ہوگی، بہت لمبا چوڑا انتظام ہوگا تب شادی ہوگی۔ ختم کرو سارا نظام۔ ارے برباد ہو رہا ہے سماج، ختم ہو رہا ہے معاشرہ۔ یہ واقعہ نہیں ختم ہوں گے جب تک ہم اپنے نکاح کا سسٹم آسان نہیں بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، اہم بات یہ ہے کہ آپ کے بچیوں کو دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں مل رہی ہیں، لیکن دین سے جوڑنے والی چیزیں نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں یہ بگڑا ہوا معاشرہ، بگڑا ہوا سماج سدھر جائے، تو آپ کے بیٹیوں کو جو دشمنوں نے جال بچایا ہے آپ کے بیٹیوں کے لیے، جو منصوبہ بنایا ہے، وہ سوشل میڈیا پر حل کرنے سے نہیں ہوگا، وہ جذباتی بات کرنے سے حل نہیں ہوگا، بلکہ گھر کے ماحول کو درست بنائیے اور لڑکیوں کو دینی تعلیم پر زور دیجیے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنایا تو گناہ رک جائے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے بہن آج جو دشمن کے چنگل میں پھنسی ہیں، اللہ انہیں جلد سے جلد ہدایت عطا فرمائے اور انہیں راست پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔